الرحیم السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم ٹو مائی نیو سیریز جی، کچھ اچھی باتیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنائی، آپ لوگوں نے دیکھا، اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا، اس پوائنٹ کو سمجھا جس مقصد کے لیے میں نے یہ سیریز شروع کی ہے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور آج ایک نئی پکچر کو ایکسپلین کریں گے اور دیکھیں گے جی کہ ہم کس طرح سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو لیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پکچر آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل چھوٹی سی ننھی سی پیاری سی پری، میں اسے پری کہوں گا کیونکہ بیٹیاں جو ہے نا، بیٹیاں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی شاید ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بڑا الٹا لیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگ پریشانی، اسٹریس اور ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں جی کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا، شاید وہ بیٹوں کو امپورٹنس زیادہ دی جاتی ہے۔ لیکن میرا ایسا ماننا ہے جی کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹیوں کے باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹیاں عطا کی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ جنت کی جو ہے، جو آپ کہہ لیجئے جو فیمیلز کہہ لیجئے یا خواتین، ان کی وہ سردار ہیں، تو وہ بیٹی ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تو سوچئے بیٹیوں کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بیٹیوں کا مقام بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لیتے ہو، اچھی تربیت کر لیتے ہو، تو روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کر رہے ہوں گے، تو اگر آپ نے بیٹیوں کی تربیت اچھی کی ہے تو آپ جیسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ان کے ساتھ ہوگے۔ کس طرح وہ تشبیہ انہوں نے دی ہے، شہادت اور آپ کی جو مڈل فنگر جتنے درمیان جتنا ڈسٹنس یا فاصلہ ہے نا، اتنا آپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ ہوگا اگر آپ نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جی، بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، رحمت ہے، اور پریاں ہیں۔ وہ ننھی ننھی پریاں ہیں، ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی اینجلز ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کو خاص ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میری سارے پیرنٹس سے، ساری ماؤں سے، سارے والد صاحب سے، جو بھی سب کے بہن بھائی ہیں، ان سب سے، سب لوگوں سے، میری سب پیرنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، ان کی اچھی تربیت کیجیے۔ اس وقت لٹرلی پکچر دیکھ کے نا بندے کا دل جیسے کہتے ہیں نا ہل جاتا ہے۔ جو تو سمجھ سکتا ہے نا اس چیز کو، اس دکھ کو، درد کو، وہ تو سمجھ جائے گا کہ یار یہ کیا پکچر ہے۔ چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، وہ زمین پہ میرے خیال سے شاید کوڑا کرکٹ کہہ لیجیے، وہاں پہ کہیں لیٹی ہوئی سو رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں اگر آپ دیکھ لیں شاید 5 روپے یا 10 روپے کا نوٹ ہے، جس کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ شاید میرے خیال سے یہ ساتھ کوئی کپڑا ہے اورنج کلر کا، یہ، اور کپڑے دیکھیے کتنے اس کے میلے ہوئے ہیں، بالوں میں کتنی مٹی ہے، اور اس کا تکیہ دیکھیے کیا تکیہ ہے اس کا۔ اور نیچے اگر آپ غور کیجئے لکھا کیا ہوا ہے، جنت کی چابیاں سڑکوں پر پڑی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے نا، تو ماں کیا ہے؟ ایک لڑکی ہے نا، ایک عورت ہے نا۔ تو ہم نے یہ اس وقت حالات کر دیے ہیں کہ جنت کی چابیاں سڑکوں پہ رل رہی ہیں، سڑکوں پہ پڑی ہیں، اور لوگ پریشان ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا۔ دیکھو اس بات میں بڑی لاجک ہے یار، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ چیزیں عطا کی ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں 3-4 لاکھ روپے کماتا ہوں، تو میرا 3-4 لاکھ روپے کمانے کا مقصد یہ ہے، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے 3-4 لاکھ کی سیلری پہ اس لیے رکھا ہے تاکہ میں اس میں سے آدھا حصہ اسٹریٹ اوے، میں بات کر رہا ہوں آدھا حصہ، لوگ کہیں گے بھائی ایسی تو سوچ کہیں پہ بھی نہیں ہے، اسلام نے بھی کہیں نہیں کہا، یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا۔ بھائی یہ آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو اندر سے کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنا آدھا حصہ لوگوں کو دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یاد ہے آپ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غزوہ پہ جا رہے تھے اور جہاد کے لیے ساز و سامان ریکوائرڈ ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ یہ لیجئے، میرے گھر کا آدھا ساز و سامان حاضر ہے جہاد کے سامان کے لیے۔ آدھا، وہاں سے ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی، آدھی، کہ اسٹریٹ اوے اپنی آدھی چیز لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دو۔ اس کا اجر و ثواب کتنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر بات آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کے لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ میری طرف سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا میرے اللہ اور اللہ کے نبی کا نام کافی ہے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے۔ وہاں سے انہوں نے سارا سامان، تو وہ جو روایت قائم ہو گئی کہ اپنے سارا سامان بھی کسی کو دے دو، وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا عطا کر دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یقین کیجئے 6 سال کا میرا اپنا تجربہ ہے آزمودہ، اگر کسی کو اپنے حصے کی آدھی چیز دے دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس آدھی چیز کی بجائے تمہیں، میں کہتا ہوں، دگنا تگنا عطا کرتے ہیں۔
کر کے تو دیکھو، صرف تمہارے دل میں یہ چیز ہے کہ تم نے کرنا ہے. خیر، یہ میں اکثر دیکھتا بھی ہوں کہ بالکل جو غریب لوگ ہیں، جو غریبوں کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ کہ اگلے وقت کی روٹی ملنی ہے کہ نہیں ملنی. اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں، ایسی پکچرز ہماری آنکھوں کے سامنے سے تو گزرتی ہیں، لیکن یہ ریئلٹی میں ایسے لوگ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں جو اس طرح زمینوں پہ سو رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں. ارے یار، اتنی چھوٹی ہیں کہ انسان کا دل ہل جاتا ہے. انسان کہتا ہے نہیں یار، میں اس بچی یا بچے کو اچھی زندگی ضرور دوں گا، اس کے والدین کی مدد ضرور کروں گا. اور واقعی یار، مجھے ایک پل کے لیے اگر میں انسانیت کے ناطے بات کروں نا، ہم واقعی پریشان ہیں جی. حج مہنگا ہو گیا، عمرہ مہنگا ہو گیا. 1.5-2 لاکھ روپے کا عمرہ ہوگا، حج آپ کا 5-6 لاکھ روپے کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ضرور اس قابل کیا ہے، ضرور اتنے پیسے عطا کیا کہ آپ عمرہ حج کر رہے ہو. لیکن میری ایک بات ہے، ٹھیک ہے، یہ میری ایک سجیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہی کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے دیے کہ عمرہ حج کر سکتے ہو تو کر آؤ. اگر اس سے بھی زیادہ پیسے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم 3-4 دفعہ عمرے حج کر سکتے ہو تو کوشش کرو، 1 مرتبہ عمرہ کر لو، 1 مرتبہ حج کر لو. باقی پیسوں سے ایسے لوگوں کی مدد کر دو. یقین جانو، اس کا ثواب آپ کے عمرہ حج سے بھی زیادہ ہوگا. ویسے تو ہم کمپیریزن کوئی نہیں کر سکتے کہ عمرہ حج کا ثواب کتنا ہے یا کسی کی مدد کرنے کا ثواب کتنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خلوص دل کو، آپ کی نیت کو جانتا ہے. میرے سامنے جو اس وقت تصویر ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ جنت کی چابیاں سڑکوں پہ موجود ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمیں جنت میں جانا ہے. بھائی، اس کی چابیاں، اس کا راستہ، اس کا طریقہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے روز گزرتا ہے. روز آفس سے واپسی پہ آؤ یا گھر سے آفس جاؤ تو راستے میں ایسے بے شمار لوگ ملتے ہیں، ایسے بے شمار بچے، بچیاں، مرد اور عورت ملتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جن کو نہیں پتہ وہ سڑکوں پہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. اور شاید انسان جو ایک اچھا انسان ہے نا، اس کے دل میں تو فوراً سے پہلے اسی وقت آ جاتا ہوگا کہ میں نے اس کی مدد کرنی ہے. آپ یقین جانیے، میں آپ سے ایک سچا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ، میری اپنی خود کی ایک سچی کہانی ہے. میں یونیورسٹی میں تھا، MBA میں تھا، 2012 کی بات ہے. تو میں گھر واپس آ رہا تھا، میرے پاس لگ بھگ ٹوٹل 2000 روپیہ میرے والیٹ میں تھا. میں ویسے بھی زیادہ پیسے نہیں کیری کرتا. میں 2000 میری جیب میں تھا. میں یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہا تھا تو میں نہر سے گزرا تو میری آنکھوں کے سامنے سے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں اس کو آج تک نہیں بھول پایا. اور میں کہتا ہوں کہ شاید میں نے زندگی میں وہ ایک اچھا عمل کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھے عمل کی وجہ سے نا، شاید میں گنہگار انسان ہوں، مجھے اللہ بخش دے گا. میں سڑک سے گزر رہا تھا، نہر پہ بالکل اس کے فٹ پاتھ پہ ایک آنٹی کہہ لیجیے یا ایک بزرگ عورت کہہ لیجیے اور اس کی 2 جوان بچیاں نہر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے حالات کافی خراب تھے. یہ کہہ لیجیے وہ مانگ ہی رہے تھے، مجبور تھے کسی نہ کسی وجہ سے، تو وہ مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے، بس وہ آپ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ لوگ مجبور ہیں، اس کی مدد کر دینی چاہیے. اور یقین جانیے، جو گاڑیوں والے، جو بڑے بڑے لوگ گزر رہے تھے، سارے کے سارے جو ہم کہتے ہیں نا تاڑ رہے تھے. اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ جوان بچیاں، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی تو جوان بچیاں اپنی ماں، بزرگ ماں کے ساتھ وہ سڑک پہ آ گئی ہیں نا. تو انسٹیڈ آف کہ ہم ان کی مدد کریں، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، پیسے ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، وہ جنت ہی ہے نا، ہم جنت کما سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کما رہے. ہم جاتے ہوئے گاڑیاں دیکھ کے یا تو ہم شاؤٹ کر رہے ہیں یا ہم ہنسی مذاق کر کے جا رہے ہیں یا ہم ان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے ہیں. یار اللہ گواہ ہے، میری جیب میں 2000 تھا اور آپ یقین کرو میری بائک ریزرو پہ لگی ہوئی تھی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میری بائک ریزرو پہ بھی تقریباً 1-1.5 دن سے لگی ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا میں آج پیٹرول بھروا لوں گا. 2000 اسی لیے میں لے کے گیا تھا کہ میں 1000 روپے کی ٹینکی فل کروا لوں گا. ٹھیک ہے، اب یقین کیجئے مجھے لگ بھی رہا تھا کہ میرا بائک کا پیٹرول ختم ہو جائے گا، میں گھر نہیں پہنچ پاؤں گا. لیکن میں نے یقین کیجئے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا نہ سوچا کچھ، فوراً سے پہلے بائک روک کے ان کی مدد کر دی اور ان سے کہا کہ ماں جی میرے حق میں دعا کیجیے گا. اور آپ یقین کرو یار، ان 2 بہنوں نے، ان ماں جی نے جس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کی نا، میں اس چیز کو نہیں بھول سکتا. اور میں واقعی سمجھا کہ یار پتہ نہیں اس 2000 کی ان کو کتنی شدید قسم کی ضرورت ہوگی. میں تو اس 2000 سے غریب نہیں ہو جاؤں گا، لیکن شاید ان کے لیے 2000 کتنی معنی رکھتا ہے، کتنی بڑی اماؤنٹ ہے جو اتنا انہوں نے دعا دی. یار یقین کرو اتنی دعا دی کہ پھر وہ وہاں سے چلی گئیں. ٹھیک ہے، خیر اب مجھے یقین کرو ایک پل کے لیے ٹینشن ہو گئی کہ یار میرے پاس اب پیسے بھی نہیں، کچھ بھی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، بائک پنچر ہوگی یا پیٹرول تو ختم ہو ہی جائے گا تو کیا بنے گا.
یار بھائی یقین کرو میں اسی ریزرو والی سچویشن میں جہاں پہ مجھے پتہ تھا کہ بائک آلموسٹ ابھی بس کچھ دیر میں بند ہو جائے گی، بائک میں بند نہیں ہوئی اور میں فوراً سے پہلے گھر پہنچ گیا. انفیکٹ اگلا پورا ایک دن یونیورسٹی جانا آنا میں اسی کنڈیشن میں گیا، میں نے پیٹرول نہیں بھروایا. یقین کیجئے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. آپ لوگ لاجکس ڈھونڈیں گے کہ ریزرو میں 1 لیٹر 2 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتایا ریزرو میں میرا 1 لیٹر پیٹرول سے بھی کم رہ چکا ہوا تھا اور بائک جھٹکے مار رہی تھی، بند ہونے والی کنڈیشن میں تھی. لیکن ان کی مدد کرنے کے بعد نہ میری بائک نے جھٹکا مارا نہ میری بائک بند ہوئی. آنے والا اگلا پورا ایک دن یونیورسٹی آنے جانے کا پھیرا. میری یونیورسٹی میرے گھر سے 26 کلومیٹر دور ہے، 26 کلومیٹر جانا 26 کلومیٹر آنا. میں اسی حالت میں گیا اور پھر نیکسٹ ڈے میں نے ایک دن بعد میں نے جا کے پیٹرول بھروایا. تو بھائیو یہ بڑی سچی باتیں ہیں. میری لائف میں ایسی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، آپ یقین جانیے یہ معجزے ہیں. یہ ہوتے ہیں جب کسی کی مدد کرتے ہو، خلوص دل سے مدد کرتے ہو، اچھی نیت سے مدد کرتے ہو. جو سب چیزیں ہوتی ہیں معجزے ہوتے ہیں، برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں میں نہیں ڈالتا، آپ کے مسئلے مسائل حل کر دیتا ہے. تو بھائیو بہنوں جنت کی چابیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم نے صرف ان کی مدد کرنی ہے. جو اللہ نے مال عطا کیا اللہ کا ہی عطا کیا مال ہے نا. میں کہہ دوں کہ میں اگر پیسہ کماتا ہوں تو خود کے بیاف پہ بے شک کماتا ہوں، لیکن میرے اللہ نے میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس قابل کیا ہے تو میں اتنے کماتا ہوں یار. اس کے بغیر میں نہیں کر سکتا. میری خود کی کچھ اوقات نہیں ہے، یقین کرو انسان کی خود کی کچھ اوقات نہیں ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. محنت ہم کرتے ہیں، صلہ اور پھل اللہ بھی دیتا ہے. تو یہ یقین کیجئے حج عمرہ ضرور کیجئے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حج عمرہ نہ کرنے سے یا اس اماؤنٹ سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے، کسی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، تو میں ہمیشہ کہوں گا یار وہ کام کر لو. حج عمرہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پھر عطا فرما دیں گے اگر تم کسی کی مدد کر دو گے. چھوٹی سی بات ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیسے عطا کیے حج اور عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اور مجھے لگا کہ یار کسی بچی کی شادی ہونے والی ہے یا کوئی ایسی چھوٹی سی ننھی سی پری میں نے دیکھ لی کہ اس کی پوری زندگی بہتر ہو سکتی ہے اگر میں اس کی فائنینشیل مدد کر دوں. اور اگر میں اپنے حج یا عمرہ کے پیسوں سے وہ پیسے ان کو دے کے ان کی مدد کر دوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ میرا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے دوبارہ ثانیہ پیدا نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج اور عمرہ نہیں کروائیں گے؟ میں نے اللہ کی راہ میں اپنے حج اور عمرہ کے پیسے کسی غریب کی مدد کے لیے جسے کہتے ہیں میں نے وقف کر دیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے میرا حج اور عمرہ میرا اللہ میرا خود مجھے کروا دے گا؟ یار یہ سوچ ہونی چاہیے آپ کی. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے میں 4 دفعہ حج کر آیا. آپ کے 4 دفعہ حج کرنے سے اگر آپ نے دنیا میں آ کے پھر وہی گناہ کرنے ہیں تو وہ آپ کا پچھلا حج منسوخ ہو جاتا ہے. بھائی میں کوئی مولانا یا کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں ایک لاجیکل بات بتا رہا ہوں. اگر آپ حج کر کے ہو، اگر آپ دنیا میں پھر آپ وہی چگلیاں کر رہے ہو، وہی لوگوں کی برائیاں اگر لوگوں کے حق مارے، تو ایسے حج کا کیا فائدہ؟ او بھائی لوگوں کی مدد کر دو یار، لوگوں کی مدد کر دو. لوگ آپ کے آسرے پہ ہیں، لوگ آپ کے لیے انتظار کرتے ہیں. آپ کو تو خود دنیا میں اتنی آپشنز ملتی ہیں کہ آپ جنت کما لو، جنت خرید لو. ایون میں کہوں گا یہ تصویر دیکھ کے جنت خریدنے کی بات ہو رہی ہے. اتنی ننھی بچی ہے، اتنی پیاری بچی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب بچے بچیوں کے نصیب اچھے کرے. کوئی بھی اس طرح کی حالت میں مت ہو. لیکن خدا رہا ان چیزوں پہ سوچیے. یہی میری سیریز ہے، کچھ اچھی باتیں، کچھ اچھا سکھا کے جاؤں گا. آنے والی نسلیں بھی سنیں گی تو وہ کام کریں گی اسی چیز کے اوپر. یہی میرا مقصد ہے، آنے والی 100 سالہ جنریشنز کے لیے ویڈیوز بنا کے جانا، اچھے انیشیٹوز لے کے جانا. تو خدا رہا ایسے کام کرنا شروع کر دیجئے، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو جسے کہتے ہیں نا، اب مجھے خود کہو گے عمر بھائی کسی کی مدد کر کے کتنا سکون فیل ہوتا ہے، آپ مجھے خود بتاؤ گے. بس ارادہ کرو کہ آج سے کسی کی مدد کرنی ہے. اور چونکہ کرونا وائرس چل رہا ہے، جتنی مدد کرو گے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں اجر و ثواب عطا کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. ویڈیو کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا. پاکستان زندہ باد.